آج کے درس میں 25ویں پارے کا مختصر خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ پہلی آیات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کا علم اللہ کو ہے، اور پھلوں میں سے جو کچھ نکلتا ہے، ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے، سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ پوری دنیا کے اندر اب کتنی مائیں ہیں، خواہ وہ انسانی مائیں ہیں، خواہ وہ جانور ہیں یا کوئی بھی مادہ ہے، اب اس کے اندر جو پروسیسنگ ہو رہی ہوتی ہے اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ اور انسان کی ایک فطرت بتائی گئی کہ انسان جو ہے جب اس کو نعمت ملتی ہے تو اترانے لگتا ہے، فخر کرنے لگتا ہے اور تکبر کرنے پڑتا ہے، اور جب اس کو کوئی تکلیف ملتی ہے پھر پریشان ہو جاتا ہے، اور جب ہم اس کو تکلیف دیتے ہیں پھر راحت دے دیتے ہیں پھر وہ ہمیں بلا دیتا ہے۔ اور انسانی فطرت اور بتائی گئی کہ جب وہ انسان جو ہے اس کو تکلیف میں آتی ہے بڑی لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ میرا یہ مسئلہ حل کر دے، اور جب وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے پھر ہمیں بلا دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم کائنات میں عنقریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دیں گے کہ حق واضح ہو جائے گا۔ جس طرح کہ آج کل یہ کرونے کا مسئلہ چلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے حق واضح کر دیا ہے کہ میری ذات سب سے اعلیٰ ہے اور بالا ہے، اور میری قدرتیں سب سے اعلیٰ ہیں۔ تمہاری ساری سائنس اور ٹیکنالوجی میرے ایک امر کے سامنے فیل ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بتاتے ہیں کہ میری ذات کو سامنے رکھو، میری طاقت کو پہچان جو، میری قدرت کو مان لو، ایکسیپٹ کر لو، اس میں تمہارا جو ہے نا وہ بلا ہے۔ سورہ شورى کا آغاز اللہ تعالیٰ کی قدرتوں سے اور رحمتوں سے ہوتا ہے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی تسبیح میں مصروف رہتے ہیں، اور جو زمین پہ لوگ ہیں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے گا اس کے لیے کوئی مدد نہیں ہے، اور وہ ذات ایسی ذات ہے اس کی کوئی مثل نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں، لا مثل لہ ولا مثال لہ۔ فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے ہیں جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ فرمایا یہدی الیہ من ینیب، جو ہماری طرف رجوع کرے گا ہم اس کو جو ہے نا وہ ہدایت عطا فرمائیں گے۔ فرمایا کہ آپ کا کام ہے لوگوں کو دعوت دیتے رہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہیں، اور اس پہ ڈٹ جائیں، اور اپنے ساتھ آپ کے جو ساتھی ہیں ان کو بھی ڈٹنے کا حکم دیں، اور ہم نے آپ کو عدل کرنے کا حکم دیا۔ آپ کا رب، فرمایا کہ ہمارا رب بھی وہی ہے، تم لوگوں کا بھی رب وہی ہے، اور فرمایا کہ وہ جو ذات ہے کہ وہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اور فرمایا جو آخرت کی کھیتی کا طالب ہے ہم اس کی کھیتی میں ترقی دے دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا چاہنے والا ہے وہ کھیتی ہم اس کو دنیا دے دیں گے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، کیونکہ دنیا فانی ہے، آخرت باقی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آخرت کی جو کھیتی کا طالب ہے، فرمایا کہ جو آخرت چاہتا ہے اور اس کے لیے اس طرح کی کوشش بھی کرتا ہے، جس طرح انسان دنیا کے کسی پروجیکٹ کو لیتا ہے اس کے لیے اپنا دن رات ایک کر دیتا ہے، تو ایسی جب وہ آخرت کو ایک پروجیکٹ سمجھ کے لے گا پھر اس کے لیے بھی وقت فارغ کرے گا، اس کے لیے بھی اپنے انرجیز کو لگائے گا، اور اس کے لیے اپنا تن من دن لگائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ میرے بندے جو ہیں جو میری اطاعت کرتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی خوشخبریاں ہیں، ان کے لیے جنتیں ہیں، ان کے لیے جنت کی ہر نعمت ہوگی، جنت میں وہ جو چاہیں گے ان کو ملے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے ایک بادل آئے گا اور بادل میں سے آواز آئے گی جو مانگو گے وہ اترے گا، یعنی جو انسان تمنا کرے گا وہ اس سے بارش کی صورت میں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی چیزیں، وہ اس سے ملنا شروع ہے۔ بعض دفعہ آتا ہے ایک جنتی کہے گا یا اللہ مجھے حوروں کی بارش کر دے، تو حوروں کی بارش ہو جائے گی، اور اس میں اس کی پسند کی حوریں ہوں گی، جو وہ طلب کرے گا انسان وہ جنت میں اس کو ملے گا۔ اور پھر فرمایا کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے گناہوں سے درگزر کر دیتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کے پاس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا، اس کے بارے میں اس نے بلکہ مسئلہ پوچھا گیا کہ ایک بندہ کسی سے زنا کرتا ہے اور پھر اس سے نکاح کر لیتا ہے، انہوں نے کہا یہ تو ٹھیک ہے، اگر وہ بندہ توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آپشن اپنے بندوں کے لیے ہر وقت کے لیے چھوڑا ہے۔ میرے بندے اور میں یعمل سوءا یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفور الرحیم، اگر کسی سے بندے سے برا عمل ہو جاتا ہے، کوئی ظلم کر بیٹھتا ہے اور پھر اللہ سے استغفار مانگتا ہے تو اللہ اس کو معاف کرنے والا ہے، اور وہ اللہ اپنے مان والے بندوں کی باتوں کو
اور ان کی دعاؤں کو سنتا ہے، ان کو قبول کرتا ہے اور انہیں اپنے فضل سے بہت زیادہ دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ اللہ ہے جو تمہیں مایوسی کے بعد بارش دیتا ہے۔ مایوسیوں کے بادل چھا چکے ہوتے ہیں، کوئی کہیں پہ بادلوں کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ آج عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا کچھ لوگ آئے، ان کا جی ہم تو بارش سے مایوس ہو چکے ہیں۔ میں آپ ضرور بارش ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے هو الذی ينزل الغیث من بعد ما قنطوا وینشر رحمتہ وهو الولی الحمید، کہ وہی اللہ ہے کہ جب مایوسیاں چھا جاتی ہیں اور اللہ اپنی قدرت سے بارش کر دیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ میرے جو بندے، بعض بندے ایسے ہیں اگر میں ان کا رزق زیادہ کر دوں تو وہ میری نافرمانیاں شروع کر دیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اس کے حساب سے رزق دیا ہوا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے اگر میرے بعض بندے ان کا اگر میں رزق تنگ کر دوں، تھوڑا کر دوں تو وہ نافرمان ہو جائیں، اور بعض ایسے ہیں ان کا رزق زیادہ کر دوں تو وہ نافرمان ہو جائیں۔ اللہ پاک جو ہے وہ انہ بعبادہ خبیر بصیر، اسے اپنے بندوں کا علم ہے اور وہ اپنا ایک اندازے سے جو ہے نا وہ رزق اتارتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو بھی مصیبت تمہارے اوپر آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور اللہ اکثر گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن پہ کوئی بھی تکلیف آتی ہے تو اس کے کسی گناہ کی وجہ سے آتی ہے۔ صحابہ کہتے تھے ہم گرتے بھی تھے، ٹھوکر بھی لگتی تھی، ہم بیٹھ کے سوچتے تھے ہمارے سے کون سا گناہ ہوا ہے۔ ایک صحابے کے پاس عیادت کے لیے گئے لوگ، تو ان کا یہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہے، اور بہت سے ایسے گناہ ہیں جو اللہ نے میرے معاف کر دیے ہوئے ہیں۔ تو یہ اللہ پاک کی ذات ہمیں بتا رہی ہے کہ انسان، اور فرمایا کہ جو بھی انسان پہ حالات آتے ہیں اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں، اور اکثر گناہوں کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ آیت میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ اکثر گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پیچھے بھی یہ آیت گزری کہ اگر ہم لوگوں کو گناہوں پہ پکڑنا شروع کر دیں تو کوئی ایک بندہ بھی باقی نہ بچے۔ پھر فرمایا کہ ہماری نشانیاں ہیں، یہ بڑے بڑے سمندروں میں جہاز چلتے ہیں، اور وہ ہم انہیں چلا رہے ہیں، ہوائیں انہیں لے کے جا رہی ہوتی ہیں، اگر ہم ہواؤں کو روک دیں تو وہیں پہ رک جائیں۔ تو یہ اس زمانے میں جب یہ موجودہ بحری جہاز نہیں تھے، آج بھی اللہ تعالیٰ کی وہ بڑی بڑی لہریں ہوتی ہیں۔ کون سی ذات ہے جو جہاز کو وہ نیو یارک سے چلتا ہے کراچی پہنچتا ہے، تو اللہ پاک کی قدرتوں سے ہی وہ پہنچتا ہے۔ فرمایا کہ میرے وہ بندے جو گناہوں سے، بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور فحاشی سے بچتے ہیں، اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کوالٹیز بیان کر رہے ہیں کہ وہ گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں اپنے آپ کو، فحاشی سے محفوظ رکھتے ہیں، اور جب انہیں غصہ آتا ہے معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی غصے پہ ایک ہے غصے کا نہ غصہ آ جائے معاف کر دینا، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے واقعات ہیں، وہ جو عورت جس نے زہر ملا کے گوشت کھلانے کی کوشش کی، گوشت خود بول پڑا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ اور کتنے لوگ قتل کرنے کے لیے آپ کو آئے، پکڑے گئے، آپ نے ان کو معاف کر دیا۔ وہ حارث بن حارث، وہ تلوار لے کے آپ آرام فرما رہے تھے، لے کے کھڑا ہو گیا، اٹھایا، کہا کون بچائے گا؟ تو میرا اللہ مجھے بچائے گا۔ اس کی ہاتھ سے تلوار گری، پھر آپ نے پکڑ لی، صحابہ کو بلایا، کہا کہ اب تمہیں کون بچائے گا؟ کہ اب وہ کانپ رہا ہے۔ تو یہ اللہ پاک اپنے بندوں کی سب سے بڑی کوالٹی بیان کرتے ہیں، وہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو ہمارے نبی چونکہ انسانوں میں سب سے بڑے، انسانوں میں سب سے اعلیٰ اور انسانیت کے معراج تھے آپ، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عملی طور پہ شو کر کے دکھایا۔ پھر فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کو پکارتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اور پھر ان کی کوالٹی کیا ہے کہ وہ مشورے سے کام کرتے ہیں۔ سورت کا نام سورہ شورا ہے، اور یعنی صحابہ کے سارے کام مشورے سے ہوتے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب دنیا سے گئے، مقرر کہ یہ 5 بندے ہیں جو یہ طے کر لیں گے وہی خلیفہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب انتقال ہونے لگا تو 6 بندوں کو، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا کہ آپ مشورے سے اپنا جو ہے نا وہ امیر طے کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی آتی تھی، لیکن پھر بھی آپ علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ آپ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر لیا کریں۔ تو فرمایا کہ جو مومنین بندے ہیں ان کی یہ کوالٹی ہے، وہ مشورے سے کام کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس کو اللہ کی راہوں میں خرچ کرتے ہیں، اور یعنی وہ اگر بدلہ لینا بھی ہو تو جتنا تکلیف ملی ہے اتنا ہی بدلہ لیتے ہیں، ظلم نہیں کرتے۔ اور فرمایا کہ جو ظلم کرے گا اس کے اللہ کے ساتھ اس کی مدد نہیں ہے، اور ہاں جو صبر کرے گا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، جو صبر کرے گا اور معاف کر دے گا، اللہ اس کو بہت زیادہ اجر عطا فرمائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ اس دن سے پہلے اللہ کے طرف لوٹ آؤ، جس دن کوئی کسی کا ساتھی نہیں ہوگا، کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا، اور فرمایا کہ وہ اللہ کی ذات ہی ہے جو ساری کائنات
کی خالق اور مالک ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی تقسیم ہے۔ تو فرمایا کہ وہ اللہ کی ذات ہی ہے جو تمہیں یہ ساری نعمتیں دیتی ہے۔ پھر آگے سورہ زخرف ہے، اس میں اللہ تعالیٰ شروع میں فرماتا ہے کہ ہم نے کتنی نبی بھیجے قوموں کی طرف۔ اب قوموں نے کیا کیا؟ کوئی نبی ایسے نہیں آئے، وما یاتیہم من نبی الا کانوا بہ یستہزئون، کوئی ایک نبی بھی ایسے نہیں آئے جس کا قوموں نے مذاق نہیں اڑایا۔ یعنی اتنے وہ یعنی ظالم قومیں ہوتی تھی، نبیوں کا مذاق اڑاتی تھی، حالانکہ وہ ان کے خیر خواہ ہوتے تھے، تو لیکن فرمایا ہم نے ان کو ہلاک کر دیا اور ان کی جگہ اور قومیں لے آئے۔ اور پھر فرمایا جب تم سفر کرنے چلتے ہو، گاڑیوں پہ بیٹھتے ہو، جانوروں پہ بیٹھتے ہو، کسی بھی سواری پہ بیٹھتے ہو، میری نعمتوں کو یاد کیا کرو، میری نعمتوں کو یاد کر کے یہ کہا کرو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ یہ دعا ہے سواری کی، اور جب اب سواری پہ ہم بیٹھتے ہیں 3 دفعہ الحمدللہ 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 اللہ اکبر کہہ کے یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ یہ سورہ زخرف کی آیت ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے سواری مسخر کی، اور ہم اس قابل نہ تھے، ہمارے اندر اتنی ہمت نہ تھی، اور ہم اسی رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اور یہ لین اللہ اس بندے نے گویا سواری کا حق ادا کر دیا جس نے یہ دعا پڑھ لی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے والد صاحب سے اور قوم سے کہا کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو میں اس سے مبرہ ہوں، میں وہ کام نہیں کر رہا، میں ان کی پوجا نہیں کرتا۔ اور پھر یہ مکے کے کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن، یہ اتنا بڑا قرآن، یہ اتنے مارے میں بڑے بڑے سردار تھے، یہ آپ پہ کیوں نازل ہوا ہے؟ نعوذ باللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کیا یہ رحمتیں تقسیم کرتے ہیں؟ یہ انہوں نے چوز کیا ہوا ہے کہ اس کو نبی بنانا ہے، یہ میرے قبضے میں، ہم جس کو چاہتے ہیں معیشت بھی ہم بھی تقسیم کرتے ہیں، رسالت اور نبوت بھی ہم ہی دیتے ہیں، دین بھی ہم ہی لوگوں کو دیتے ہیں، یعنی ہم جس طرح چاہتے ہیں لوگوں کو، کسی کو غریب رکھ دیتے ہیں، کسی کو امیر کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ ایک کے ذریعے سے دوسروں کا کام چلتا رہے۔ اگر سارے ایک لیول پہ آ جائیں تو دنیا کا نظام چل نہیں سکتا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ کافر جو لوگ ہیں نا، کافر، یہ ان کو ہم نے جو چیزیں دی ہوئی ہیں، بلکہ فرمایا کہ یہ اللہ کے ہاں دنیا کی قیمت نہیں ہے، پوری دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتے تو کافروں کو ایک گھونٹ پانی کا نہ ملتا۔ فرمایا کہ اگر مجھے مسلمانوں کے ایمان کا خطرہ نہ ہوتا تو یہ کافروں کو ایسے گاڑ دیتے جن کی چھتیں، جن کی دیواریں، جن کی بیٹھنے کی جگہ چاندی کے ممبر ہوتے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے۔ فرمایا یہ جس کو ہم چاہتے ہیں، یہ رزق میں آزمائش ہے، کسی کو زیادہ دیا جا رہا ہے، کسی کو کم دیا جا رہا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں ہم اس کے لیے شیطان مقرر کر دیتے ہیں، تو وہ شیطان اس کو گمراہ کرتا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ پھر اسی طرح آگے مختلف قوموں کے قصے بیان کیے جا رہے ہیں، اور آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میرے وہ بندے جو میری اطاعت کریں گے وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور اس دن قیامت کے دن دوست دشمن ہو جائیں گے، قریبی رشتہ دار دور بھاگیں گے، صرف اعمال والے جو ہوں گے وہ ایک دوسرے کے دوست ہوں گے۔ اور پھر سورہ دخان جو ہے اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت بیان کی اور قوموں کے قصے بیان کیے، اور آخرت کے اندر جو حالات آنے والے ہیں دوزخ کے اندر، وہ دوزخیوں کے اوپر وہ کھولتا ہوا پانی ان کے سر کے اوپر ڈالا جائے گا، اور کہا جائے گا ذوق انک انت العزیز الکریم، مزہ چکھو، تم دنیا میں بڑے عزتوں والے بنتے تھے، آج اس کا مزہ چکھو۔ اور جو متقین ہوں گے ان کے لیے بڑے اعلیٰ درجات ہیں۔ سورۃ جاثیہ کے اندر اللہ رب العزت نے آخرت کا ذکر فرمایا، اور پھر فرمایا کہ ہر قوم گھٹنوں کے بال کہ اللہ کے سامنے، فرمایا کہ سارے ایون انبیاء علیہ السلام گھٹنوں کے بال وہاں پہ ہوں گے، اور سارے ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں تجھ سے اپنی ماں مریم کا سوال نہیں کرتا۔ ساری دنیا کے انسان رب نفسی 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 پکار رہے ہوں گے، اور ایک حضرت محمد مصطفیٰ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی جو امت کا امتی پکارے گی، اور اس دن یعنی آپ علیہ السلام کی شفاعت سے حساب شروع ہوگا اور لوگ آپ کے پاس آئیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کی منظر کشی کی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو دنیا میں اللہ کو بلا بیٹھیں گے اللہ ان کو بلا دیں گے، اور یہ اللہ کا نظام ہے۔ اور پھر آخری آیت 25ویں پارے کی فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اس اللہ ہی کے لیے حمد ہے، تعریفیں ہیں، جو آسمان و زمین کا رب ہے، جو پوری کائنات کا رب ہے، اور اسی کے لیے بڑائیاں ہیں۔ اور وہ ہر یعنی بڑائی
کبریائی اور وہ اللہ کی ذات کو روا ہے۔ فرمایا جو کبر کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، وہ اللہ کے گویا لنگ کو ہاتھ ڈالتا ہے۔ تو یہ اللہ پاک کو عاجزی پسند ہے، جو عاجزی کرے گا اللہ اس کے اوپر اپنی رحمتیں اور برکتیں کرے گا۔ اللہ پاک ہمیں اپنے قرآن کی سمجھ، عمل اور اس پیغام کو سارے عالم کے انسانوں تک